انسانی جبلتوں میں سے ایک خطرناک جبلت انسان کا خود کو دوسروں سے مختلف اور برتر دکھانے کا شوق ہے۔ انسان دوسروں کی توجہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کئی اچھے برے حربے استعمال کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے دوسرے ہمیں توجہ دیں، ہم خود کو اہم سمجھیں، ہم اسٹار بن جائیں، راتوں رات مشہور ہو جائیں۔ اگرچہ اکثر لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا جنون ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا خوفناک جنون راتوں رات مشہور ہونے کا ہے۔ بڑا آدمی بننے کا جنون، پہلے اپنا ملک فتح کرنے کا جنون، تو پھر پوری دنیا فتح کرنے کا جنون۔ اگر کوئی اپنے ملک کا بادشاہ بن گیا ہے تو اگلا جنون شہنشاہ بننے کا ہوتا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کی واہ واہ کرے۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ انسانوں کا لہو بہانے، تباہی و بربادی پھیلانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ آپ خود کو عظیم بنانے کے چکر میں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے، پھر آپ کے نزدیک آپ کی عظمت اہم ہے۔ یہ سب کیڑے انما انسان آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا لہو بہے گا تو ہی آپ کی عظمت کے جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ آپ جتنے زیادہ انسان اپنی عظمت کے دھاک بٹھانے کے لیے قتل کرتے ہیں، مورخیں آپ کو تاریخی کتابوں میں اتنا بڑا عظیم فاتح کا لقب دیتے ہیں۔ آپ کے خونی کارناموں کی داستانیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ آپ کو ایک بہادر انسان مانا جاتا ہے جو عام انسان کی طرح خوف کا شکار نہیں ہوا بلکہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ بھی ختم عظمت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عام لوگ اپنی دھاک بٹھانے یا توجہ پانے کے لیے عام حرکتیں کریں گے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں کہ عام لوگ محض لائک، ویوز یا کمنٹس کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی حرکت کریں جس سے واہ واہ ہو جائے۔ ایسی کلپس ملتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے، بندہ محض چند لائکس کے لیے مرنے پر تل جاتا ہے۔ ایک کلپ میں ایک نوجوان ٹک ٹاک بنا رہا تھا، پیچھے سے تیز رفتار ریل گاڑی آ رہی ہے، وہ گاڑی سے کندھا ملا کر بالکل قریب سے پورے اعتماد سے چلتا آ رہا ہے، جیسے ٹرین ابھی رکے گی۔ اس سے پوچھے گی مہاراج اجازت ہو تو میں گزر جاؤں، اور جواب ملے گا کمبخت دیکھ نہیں رہے، مہاراج چل رہے ہیں، ٹک ٹاک ویڈیو بن رہی ہے، کچھ دیر صبر کر، اتنی جلدی کائے کو ہے تجھے؟ اتنی دیر میں تیز رفتار ٹرین ہماری نظروں کے سامنے اس جسم کو کاٹ کر دور پھینک دیتی ہے۔ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی اس کی طرح یہی تصور کیے ہوئے کہ گاڑی اس نوجوان دوست کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اس لیے وہ جتنا گاڑی کے قریب ہو سکتا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ جب یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر چلے گی تو ہزاروں ویوز ملیں گے، لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ یا رب ایسی چنگاری بھی اپنے خاکستر میں تھی، اور پھر ہر طرف سے داد کے ڈونگرے برسیں گے اور آپ مشہور ہو جائیں گے۔ مشہور ہونے کا جنون جان لے گیا۔ یہ ایک ہی کلپ نہیں جہاں انسان جان پر کھیل گئے کہ مشہور ہونا ہے، ایسے ہی ہزاروں کلپس ہیں۔ وہ کام کرنا ہے جو عام لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کئی لوگ اونچی عمارتوں کے کونے سے سیلفی لیتے ہوئے نیچے گرے اور مارے گئے۔ ایک سیلفی جان لے گئی جو انہوں نے انسٹاگرام پر لگا کر داد پانی تھی، لائکس ملنے تھے، لوگوں کی توجہ لینی تھی، فالوورز بڑھانے تھے۔ فالوورز ملے یا نہ ملے، لیکن گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے دردناک تکلیف مل گئی۔ کئی لوگ پہاڑوں کی چوٹی کے آخری کناروں سے سیلفی یا ٹک ٹاک بناتے پھسل کر نیچے گرے اور مارے گئے۔ لائکس اور بلے بلے کا شوق انہیں 6 فٹ زمین کے اندر لے گیا اور پورا خاندان تباہ ہوا۔ سڑکوں پر آپ کو نوجوان ون ویلنگ کرتے نظر آئیں گے، درجنوں نوجوان بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ٹک ٹاک یا انسٹا کا شوق انہیں لے ڈوبا۔ یوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک مشہوری وہ نشہ ہے جس کے لیے جان دی جا سکتی ہے یا جان لی جا سکتی ہے۔ واہ واہ کے لیے جان کی بازی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹی وی چینلز شروع ہوئے تو کیا کیا تماشا ہم لوگ اسکرین پر کرتے تھے کہ ریٹنگ ملے گی، ریٹنگ ملے گی تو آپ کی ذاتی مشہوری ہوگی، تو چینل کو بزنس ملے گا کہ اس کے شو زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ یوں اچھے اچھے خاندانی سیاستدان بھی چینل پر ایکسپوز ہوئے۔ لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ اتنا معزز لگنے والا بندہ چھچورا ہے۔ یہ لوگ مرغوں کی طرح لڑے تاکہ لوگ انہیں بہادر سمجھیں۔ لوگوں نے ڈرامے دیکھنا بند کر دیے اور ٹی وی شوز نئی انٹرٹینمنٹ بن گئے۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کھیل سے تنگ آ گئے، ریٹنگز گرنے لگیں تو نیا تماشا ڈھونڈ لیا گیا، اور یہ تھا سوشل میڈیا، جو فری فار آل تھا۔ توجہ حاصل کرنے کا نیا ہتھیار ہاتھ آ گیا۔ اخبار اور ٹی وی چینلز پر اب بھی کوئی روکنے والا تھا۔ ایڈیٹر تھا، نیوز ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، بیورو چیف تھے جو کسی بھی خبر کو شائع کرنے سے پہلے ہزار زاویے سے اس کی تصدیق کرتے۔ 12 گھنٹے کا وقت ہوتا تھا خبر چھپنے کا، لہٰذا ہر قسمی احتیاط برتی جاتی۔ ایڈیٹر کا رعب تھا،
رپورٹر کو علم تھا کہ نہ صرف اخبار کی عزت خطرے میں پڑے گی بلکہ اس کی اپنی خبر غلط نکل آئی تو اپنا مستقبل بھی تباہ ہوگا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جو ایک پروفیشنل گرومنگ ہوتی تھی، پھر ٹی وی آیا تو وہاں کسی حد تک یہ پروفیشنل پابندیاں کم تھی، اور جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا اس نے تباہی مچا دی۔ اب لائیو اس کو کون روک سکتا تھا؟ خیر، ابھی ہمیں علم نہ تھا کہ سوشل میڈیا ایج ہمارا انتظار کر رہا ہے، جہاں اخبار، یوٹیوب یا ٹویٹر کے مالک بھی آپ خود ہیں، خود ایڈیٹر، خود نیوز ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر یا بیورو چیف ہیں۔ اب آپ ہی باس ہیں، جو چاہیں لکھیں، پوسٹ کریں یا کلپ لگا دیں، اور پھر ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے جیسوں نے یوٹیوب اور ٹویٹر، فیس بک پر تباہی مچا دی، تو ویوز کے بدلے یوٹیوب پر ڈالرز ملنا شروع ہو گئے۔ پھر مقابلہ شروع ہو گیا، کس کا ٹویٹ لاکھوں دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے، کتنے لاکھ لائکس ملتے ہیں، کتنے ملین فالوورز فیس بک، انسٹاگرام یا ٹویٹر پر ملتے ہیں۔ یہ انسانی جبلت کا نیا پہلو تھا، وہی پرانی خواہش کہ میں دوسروں سے بہتر لگوں، لوگ میرے کارناموں اور باتوں پر تالیاں بجائیں، مجھے عظیم سمجھا جائے۔ اور یوں ڈالروں، ویوز، لائکس اور کمنٹس کی خواہش نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ رہی صحیح کسر ٹک ٹاک نے پوری کر دی۔ ایسے اچھے گھرانوں کی ویڈیوز، کلپ سامنے آنا شروع ہوئی کہ یقین نہیں آتا۔ میرے جیسا ماڈریٹ اور پروگریسو بندہ بھی منہ میں انگلی دبا کر رہ گیا۔ ٹویٹر پر ایک مقابلہ شروع ہو گیا کہ آپ کیسا کمنٹ اپنے مخالف پر کرتے ہیں کہ ٹویٹر پر آگ لگ جائے، اس کے مخالف سو نہ سکیں۔ لوگ دھڑا دھڑ ری ٹویٹس کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں تنقید کا مطلب دوسرے کو گالی دینا سمجھا جاتا ہے۔ یوں سوشل میڈیا پر مقابلہ ہے کہ بڑی گالی کون دے سکتا ہے۔ جو بڑی گالی دے گا، کسی کے بڑے کی انسلٹ کرے گا، کسی کو ذلیل کرے گا، وہی سکندر ٹھہرے گا۔ مشہور اور اہم ہونے کا جنون یہاں تک لے آیا کہ اب ہم سب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ہماری ملتان کے شاعر اسلم انصاری صاحب کے شعر آفاق نظم گوتم کا آخری ورز یاد آتی ہے۔ یہ زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا شوق، یہ اہتمام دکھ ہے، سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے۔ کلام دکھ ہے کہ کون دنیا میں کہہ سکا ہے، جو ماورائے کلام دکھ ہے۔ یہ ہونا دکھ ہے، نہ ہونا دکھ ہے، ثبات دکھ ہے، دوام دکھ ہے۔ میرے عزیز و تمام دکھ ہے، میرے عزیز و تمام دکھ ہے۔